حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اس مسیح کا کیا معنی ہے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ مسیح فعیل کے وزن پر ہے۔ فعیل بمعنی فاعل بھی ہوتا ہے اور فعیل بمعنی مفعول بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ مسیح کا مطلب ماسح بھی ہے اور مسیح کا مطلب ممسوح بھی ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ ماسح کے معنی میں ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی تھی کہ آپ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تھے، ہاتھ کو مس کرتے تھے۔ برس کی بیماری والے ہوتے تھے، آپ ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کو شفا عطا فرماتا۔ تو حضرت عیسیٰ کو جو مسیح کہا جاتا ہے ماسح کے معنی میں ہے کہ وہ مس کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ نے یہ معجزہ رکھا تھا کہ بیماریوں والے لوگ آپ کے ہاتھ کے معجزے کی وجہ سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اور جو دجال کو مسیح کہا جاتا ہے وہ ماسح کے معنی میں نہیں، وہ ممسوح کے معنی میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ مس کی ہوئی ہے، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ سلامت نہیں، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس حوالے سے دجال کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو فرق ہیں حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنے میں اور دجال کو مسیح کہنے میں۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہ ایسے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، رسول بھی تھے آپ، نبی بھی تھے، کہ آپ کی شان بچپن میں جب آپ پنگھوڑے میں تھے اس وقت ظاہر ہوئی، اور آپ کی عظمتوں میں سے ایک عظمت جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آپ نے اس وقت کلام کیا حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ وہ شخصیت تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، بغیر باپ کے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو لوگوں نے آپ کی والدہ حضرت مریم پر پھر الزامات لگانا شروع کر دیے کہ معاذ اللہ یہ زنا کی پیداوار ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق انہوں نے یہ باتیں کہیں، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے متعلق جب یہ باتیں کہیں تو اس وقت حضرت مریم کی زبان سے یہ نکلا کہ تم مجھ پر تہمتیں لگاتے ہو، میں تو ایک پاکیزہ خاندان کی عورت ہوں، ہمارے خاندان میں انبیاء آئے ہیں، میں ایسی بدفعلی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو اسی بچے سے ہی پوچھ لو کہ یہ حلال کا ہے یا معاذ اللہ حرام کا ہے۔ تو وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ تھے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ جو ابھی چند دن کے بچے تھے، ابھی دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا تھا، اے لوگو انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگو سن لو، میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں اللہ کا وہ بندہ ہوں کہ ان قریب اللہ مجھے کتاب عطا فرما کر تمہارے لیے رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ واحد وہ بچے ہیں جو بچپن میں جنہوں نے کلام کیا اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا اور بتایا کہ میں معاذ اللہ کوئی زنا کی پیداوار نہیں ہوں، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں میں بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لے آیا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے متعلق قرآن کریم کے اندر آپ کے معجزات کا کثرت کے ساتھ ذکر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک رسول ہیں، بنی اسرائیل کے رسول تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں لے کر دنیا میں آیا ہوں۔ کون سی نشانیاں؟ آپ فرماتے تھے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے پرندوں کی ایک شکل کو بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس مٹی کے بنائے ہوئے پرندے پر اپنے منہ سے پھونک مارتا ہوں، مٹی کا بنایا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے حقیقی پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ آپ بنی اسرائیل قوم کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہ معجزہ دکھاتے تھے کہ مٹی کو اٹھاتے
اور اس مٹی سے پرندہ بناتے، اور پرندہ بھی کوئی عام نہیں، مشکل ترین پرندہ یہ جو چمگادڑ ہے، یہ اس کے پر نہیں ہوتے، بغیر پروں کے بازوں کے ساتھ اڑتی ہے، پر بھی نہیں ہے، اور یہ ایسا پرندہ ہے جس میں مختلف پرندوں اور انسانوں کی جو جسامت ہے اس کو مکس کیا گیا ہے، اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، اس کی شکل انسانوں کی جیسی ہوتی ہے، یہ ہنستا بھی ہے، جب یہ ہنستا ہے نظر آتا ہے کہ یہ ہنس رہا ہے، اور اس کو جس طرح عورتوں کو مخصوص ایام آتے ہیں اس کو وہ ایام بھی آتے ہیں اس کی مادی کو، تو اس ایک پرندے کے اندر مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسمیں رکھی ہیں، مختلف چیزوں کا یہ مکسچر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام چڑیا یا کبوتر نہیں بناتے تھے، ایسا پرندہ جس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، اس چمگادڑ کو بناتے تھے، اور بنانے کے بعد اس کے بعد اس مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کے اندر پھونک مارتے تھے۔ اللہ نے آپ کی پھونک کے اندر ایسی عظمت رکھی تھی، جب وہ پھونک مارتے تھے وہ مٹی کا پرندہ حقیقی پرندہ بن کر لوگوں کے سامنے اڑتا تھا، یہ آپ کا معجزہ ظاہر ہوتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا، اور کیا ہوتا کہ آپ کی قوم دیکھتی رہتی، وہ اڑتا رہتا، حد نگاہ جہاں تک بنی اسرائیلی قوم کو وہ پرندہ نظر آتا تھا تب تک اڑتا رہتا، اس کے بعد وہ زمین پر گر جاتا اور مر جاتا۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا تاکہ اللہ کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بندوں کے بنائے ہوئے پرندوں کے اندر فرق ہو۔ ایک ہے اللہ نے بنایا ہے چمگادڑ، دوسرا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے، ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح آگے آپ نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادرزاد اندھوں کو اور برس کی بیماری والوں کو اور جو مر گئے ہیں مردوں کو، یہ میری شان ہے کہ بیماروں کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ آپ نے مادرزاد کئی اندھوں کو اپنی قوم کے سامنے ان پر ہاتھ پھیر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو شفا دی۔ برس کی بیماری والوں کو آپ نے ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں یہ معجزے رکھے تھے کہ وہ فوراً شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے کہ وہ ماسح تھے، لوگوں کو مس کرتے تھے، اللہ لوگوں کو شفا عطا فرماتا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے مردوں کو زندہ کیا، کئی مردوں کو زندہ کیا، عورتوں کو بھی زندہ کیا، مردوں کو بھی زندہ کیا اپنے زمانے کے اندر، یہاں تک کہ جو مردے آپ نے زندہ کیے قبروں پر جا کر جن کو زندہ کیا، آپ کے اللہ کے حکم سے اور آپ کے معجزے سے زندہ کیے ہوئے مردے صرف چند لمحوں کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ جب زندہ ہوتے تھے پھر دنیا کے اندر زندگی گزارتے، ان کی شادیاں بھی ہوتی، ان کی اولادیں بھی ہوتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے آ کر کہا، جب آپ نے اپنے ایک غلام کی بہن کو زندہ کیا، اس نے آ کر کہا کہ یہ تو ابھی پرسوں فوت ہوئی تھی، آپ نے اس کو زندہ کیا، ہو سکتا ہے یہ آپ کے دوست کی بہن ہے، اس نے کوئی مکر فریب کیا ہو، جان بوجھ کر لیٹ گئی ہو کہ میں مر گئی ہوں، آ کر عیسیٰ یہاں پر میرے اوپر ہاتھ پھیرے اور ان کا معجزہ ظاہر ہو جائے گا، تم تو جھوٹے ہو، یہ تو ابھی کل مری تھی، مری نہیں ہوگی، ویسے مکر کر رہی ہوگی۔ کسی ایسے شخص کو زندہ کرو جو آج سے کئی سو سال پہلے فوت ہو گیا ہو۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سام بن نوح، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ سے تقریباً 4000 سال پہلے جن کا وصال ہو گیا تھا، آپ اپنی ساری قوم کو لے کر ان کی قبر پر جا کر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت سام بن نوح، حضرت نوح کے بیٹے 4000 سال پہلے جن کا وصال ہو گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ کی قوم کے سامنے حضرت سام بن نوح کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی عیسیٰ معاذ اللہ جھوٹے نبی نہیں ہے، اللہ کے سچے پیغمبر بن کر دنیا پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بڑا معجزہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اسی آیت کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور غیب کا علم نبی کے پاس ہونا یہ نبی کی عظمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما تأکلون، جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو کچھ اپنے گھروں میں چھپا کر آئے ہو کہ شام کو ہم نے یہ کھانا ہے، مجھ عیسیٰ کو وہ بھی پتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ آج تم نے ساگ پکایا ہے،
آج تم نے آلو پکائے تھے، آج تم نے پالک پکائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ کھا کر کیا آئے ہو، گھر میں ذخیرہ کر کے کیا آئے ہو۔ یہ غیب کا علم اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور جس کی شان حضرت عیسیٰ کی اس شان کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ اب یہ ایسی باتیں تھیں جو بچوں کو بڑا مزہ دیتی ہیں کہ ایک بندہ ہو مٹی سے پرندے بنائے پھونک مارے اڑ پڑے، ایک بندہ ہو کہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرے اللہ ان کو شفا دے دے، ایک شخص ہو جو غیب کی خبریں بتاتا ہو۔ پھر بچے آتے تھے آ کر پوچھتے تھے جناب عیسیٰ یہ تو بتاؤ آج بھلا ہم نے کیا پکایا تھا؟ حضرت عیسیٰ بتاتے تھے آج تم نے یہ پکایا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ میری امی نے ہم سے کیا چھپا کر رکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے شام کو تمہیں یہ دے گی، لیکن اس نے یہ چیزیں چھپا کر بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اب بچوں کا ہجوم اکثر حضرت عیسیٰ کے ارد گرد رہتا تھا۔ بنی اسرائیل کے چھوٹے بچے حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تھے، آپ سے غیب کی خبریں سنتے، آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بالآخر بچے گھر جا کر تنگ کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اور جا کر کہتے تھے امی مجھے پتہ ہے یہ چیز ہمارے گھر میں کھانے کی پڑی ہے اور تم نے چھپائی ہوئی ہے ہمیں نہیں دی۔ اب والدین پوچھتے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا، تمہارا باپ رات کو اندھیرے میں لے کر آیا اور میں نے چھپا دیا کہ بچوں کو نہ پتہ چلے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پھر بچے بتاتے تھے کہ وہ جو پیغمبر عیسیٰ ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یہ باتیں ہمیں وہ بتاتا ہے۔ اب جب یہ ماحول پیدا ہوا بنی اسرائیل کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے بچے جا کر گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کے پول کھولتے تھے اور بتاتے تھے کہ کیا کیا چیزیں تم نے ہمیں دی ہیں اور کیا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اب بنی اسرائیل قوم نے مشورہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ہمارے بچوں پر جادو کرتے ہیں اور ان کو جادو سکھا رہے ہیں اور غلط راہ پر غلط روش پر چلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے خراب ہو جائیں۔ انہوں نے میٹنگ بلائی اور اپنے بچوں کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ آج کے بعد تمام بچوں پر پابندی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا، بچے بھی ادھر پریشان، حضرت عیسیٰ کی بچوں کے ساتھ دل لگی تھی وہ الگ سے پریشان۔ بچوں کو ایک کمرہ تیار کیا گیا، اس میں بند کر دیتے تھے، جو فارغ وقت ہوتا تھا بچے وہاں بند ہوتے تھے تاکہ یہاں سے بھاگ کر حضرت عیسیٰ کے پاس نہ جائیں۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ اے میری قوم تمہارے بچے چھوٹے آتے تھے میرے پاس، آج نہیں آئے، کل بھی نہیں آئے، اتنے 4-5 دن ہو گئے نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ قوم نے کہا کہ بچے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا، اگر بچے نہیں ہیں تو اس کمرے میں کیا ہے؟ کیونکہ وہ عیسیٰ جو پیٹ میں چھپے ہوئے کھانوں کو جانتا تھا، کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بچے کہاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بچے نہیں ہیں تو اس کمرے میں کیا ہے؟ اس قوم کے ایک شخص کے منہ سے نکلا کہ اس کمرے میں خنزیر ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ خنزیر تو خنزیر ہی صحیح۔ جب شام کو انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ پھر بچے نہیں تھے، اس دروازے سے خنزیر باہر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ بتایا کہ وقت کے پیغمبر اور وقت کے رسول اور نبی کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے میں اس کو کتنی بڑی سزائیں دیتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے وہاں کے جو یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ہمارے بچوں کو خراب کرتا تھا، اب تو اتنا خراب کیا کہ خنزیر کی شکلوں میں ہو گئے۔ اب انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو شہید کرنے کا اور قتل کرنے کا، کہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ میری قوم مجھے ہی شہید کرنے کے درپے ہے اور مجھے ہی شہید کرے گی اور معاذ اللہ مارے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے لیے کمرہ تیار کیا۔ اس کمرے کے اندر آپ نے اپنے آپ کو بند کر لیا کہ حفاظت کے طور پر یہاں رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، یہاں کوئی آ نہیں سکے گا۔ بہرحال اس کے بعد آپ کے ہی حواریوں میں سے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اس نے پھر یہ پورا انتظام کیا کہ میں ہی جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جا کر شہید کروں گا، جس کا نام تقیانوس تھا۔ قوم نے اس کو تیار کیا، پیسے بھی دیے، ہتھیار بھی دیے، اور جا کر کہا کہ ہم باہر کھڑے ہیں انتظار میں، تم جا کر اندر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے آؤ۔ اس کا نام تقیانوس یا صفیانوس دونوں نام تفسیروں کے اندر ملتے ہیں۔ اب اس نے پورا انتظام کر لیا، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اندر موجود ہے۔ اب جب وہ اندر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس وقت فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ جو شخص کمرے میں گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے، اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ جیسی شکل عطا فرما دی،
اس کا نیچے والا جو جسم تھا وہ تو اس کا اپنا ذاتی تھا، اور جو اوپر اس کی چہرہ تھا، شکل تھی، وہ حضرت عیسیٰ جیسی تھی۔ بندے باہر انتظار میں کھڑے ہیں کہ ابھی آیا مار کر، ابھی آیا، ابھی آیا، ابھی آیا، اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی، شور شرابے کی، مارنے کی کوئی آواز بھی نہیں ہے۔ اب پوری قوم یہودی سارے پریشان ہو گئے کہ اتنی دیر ہو گئی، بندہ اندر گیا ہے واپس نہیں آ رہا۔ انہوں نے دروازہ توڑا، اندر جو گئے، اب یہودی آپس میں لڑ پڑے، کوئی کہتا تھا یہ عیسیٰ ہے اور کوئی کہتا تھا یہ عیسیٰ نہیں بلکہ تقیانوس ہے۔ اب وہ کہتے تھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو تقیانوس کہاں گیا، اگر یہ تقیانوس ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ بندے اندر دو تھے، اب جب ہم نے دروازہ کھولا تو ایک بندہ ہے، دوسرا نہیں ہے، دوسرا کہاں گیا؟ اب وہ یہودی آپس میں اتنا شدید ان کی لڑائی ہوئی کہ انہوں نے آپس کے ایک دوسرے کے بندوں کو قتل کیا کہ دوسرا بندہ کہاں ہے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ تقیانوس نہیں، یہ عیسیٰ ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی نہیں دی، بلکہ انہوں نے اس تقیانوس کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اور جو یہ صلیب کا نشان پہنتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا تھا، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی پر چڑھایا، نہ ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ہاں یہودیوں پر یہ بات متشابہ ہو گئی تھی، وہ حیران رہ گئے کہ یہ عیسیٰ ہے تو تقیانوس کہاں ہے، یہ تقیانوس ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ قرب قیامت جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، جناب مہدی اس دنیا پر تشریف لا چکیں گے، نشانیاں جب پوری ہوں گی، اللہ کے بہت بڑی نشانی بن کر اور قیامت کی نشانی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کی اللہ نے قرآن میں نفی کی ہے۔ آیت سن لیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا یقینی طور پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کو یہ طاقت عطا نہیں فرمائی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا نہیں فرمائی۔ انہوں نے یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کو نہ سولی پر چڑھایا، نہ حضرت عیسیٰ کو شہید کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ کہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں تشریف لے کر گئے، پھر قرب قیامت حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ اس دنیا پر تشریف لے کر آئیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم منکم و امامکم منکم۔ حضور نے فرمایا میری امت تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم ان کا نزول اس دنیا کے اوپر ہو چکا ہوگا، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور میری امت میں سے تم میں سے ایک شخص مصلی امامت پر کھڑا ہو کر امامت کروا رہا ہوگا۔ وہ حضرت جناب امام مہدی ہیں جن کے متعلق میں نے پچھلے جمعہ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فجر کی اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت شرقی مینارے پر آپ کا نزول ہوگا۔ اچھا یہاں پر ایک وضاحت طلب بات ہے جو ضروری ہے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہ جو اصلی عیسیٰ تھے انہوں نے نہیں آنا قرب قیامت، بلکہ عیسیٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی امت میں سے ایک شخص کو پیدا کرے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ احادیث کے اندر نازل آیا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں سے نزول کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ نازلہ بمعنی خالا کا ہے، کہ نزول نہیں ہوگا بلکہ وہ پیدا ہوں گے، ان کی تخلیق کی جائے گی۔ تو ان سے ایک ہی سوال ہے کہ اس بات کا جواب دے دے کہ اگر نازلہ بمعنی خالہ کا ہے تو پھر اس مرزا قادیانی کو تو ایک مینار کے اوپر پیدا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نزول تو اس مینار پر ہونا ہے، اور نزول کے معنی اگر پیدا ہونے کے ہیں اور نزول ہونا ہے مینار پر، احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اگر نزول کا معنی تخلیق ہے اور پیدائش ہے تو پھر تو قادیانی کی ماں کو مینارے کے اوپر ہونا چاہیے تھا، وہاں اس کی پیدائش ہونی چاہیے تھی۔
تو یہ سارے ڈھنگوسلے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح طور پر احادیث کے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت دنیا پر تشریف لانا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہی دجال کا قتل ہونا ہے۔ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالی دجال پر قدرت نہیں دے گا، کیونکہ دجال کا فتنہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم دجال کے متعلق وضاحت کے ساتھ بات کریں گے کہ دجال کا فتنہ کیسا ہوگا۔ آپ وقت پر تشریف لایا کریں، یہ بہت اہم باتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں کہ تم نے قیامت کے قریب کن کن فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر ایک کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے، ان کا تعارف کروا کر گئے ہیں کہ یہ فتنہ ہوگا، ان کی یہ نشانیاں ہیں، آپ نے ان سے بچ کر رہنا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت تشریف لے کر آنا ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میری ملاقات عیسیٰ بن مریم سے ضرور ہوگی، اگر میں دنیا سے پردہ کر گیا تم میں سے جس شخص کی ملاقات عیسیٰ بن مریم سے ہو مجھ محمد کا سلام عیسیٰ کو ضرور کہنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ بن مریم دنیا پر تشریف لائیں گے، حج یا عمرے کا احرام باندھ کر جب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ آئیں گے، آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھ محمد کو سلام کریں گے، میں اپنی قبر کے اندر سے حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب آپ بوڑھے ہو گئے اس وقت حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کر جب یہ حدیث سنایا کرتے تھے، حضرت جناب ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، اے میرے بھتیجو، اب مجھے امید ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بعد سفید ہو گئے، لیکن مجھ پر ایک احسان کرنا، اگر تمہاری زندگی میں جناب عیسیٰ روح اللہ تشریف لے آئیں تو مجھ ابو ہریرہ کا سلام بھی حضرت عیسیٰ کو کہہ دینا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر آپ کا تشریف لانا اور میرے نبی کا صحابی اور امتی بن کر آنا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ جو دنیا پر تشریف لائیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے، نبوت ہے ان کے پاس، وہ سلب نہیں ہو گئی، لیکن بطور نبی نہیں آئیں گے، میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ میرے آقا کے امتی اور صحابی بھی ہے نا، صحابی اس کو کہا جاتا ہے جو ظاہری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سر کی آنکھوں سے زیارت کرے۔ شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آسمانوں پر موجود تھے وہ ظاہری زندگی کے ساتھ تھے، دوسرے انبیاء کا وصال ہو گیا بظاہر، لیکن حضرت عیسیٰ کا تو وصال نہیں ہوا، وہ اسی جسم اور روح سمیت آسمانوں پر موجود تھے۔ شب معراج حضرت عیسیٰ روح اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ظاہری زندگی کے ساتھ اور ان سر کی آنکھوں کے ساتھ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف امتی بن کر نہیں، میرے نبی کے صحابی بن کر اس دنیا پر تشریف لائیں گے۔ اور یہ ایک پہیلی کے طور پر بھی کتب کے اندر فقہا یہ پہیلی بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون سے صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہیں۔ اب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ہی سب سے افضل صحابی ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر بھی ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، جن کے پاس نبوت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے۔